نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے عقیدت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الخدا اسم مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ اپنے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرنے اطاعت کرنے آقا علیہ السلام کا کہنا ماننے کی تلقین فرمائی ہے. حکم دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں
میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کرے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دے، وہ کام کرو، جو عطا کرے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اس کام سے روکے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جس کام سے تمہیں روکے اس کام سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا انداز ہے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ سارے کا سارا قرآن اگر نازل کیا ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے اس قرآن کو ایمان والوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہر بات، ہر حکم جو ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بڑی مسرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قلب اطہر پر قرآن نازل کرتا گیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آگے قرآن کا فیض تقسیم کرتے گئے، اور جو نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کا فیض حاصل کرتے گئے، سبحان اللہ، ان کی ادائیں جو ہیں، سبحان اللہ، ان کی ادائیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مائے نبوت یہ فرمانا کہ کائنات والوں، دیتا تو پروردگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں مصطفیٰ علیہ السلام تقسیم فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عاشق جو ہے محبت سے یہ بات کرتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے
کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہو، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب جو بھی بندہ ہے کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اگر کل قیامت کے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کے مجھے اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے، تو کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جب اس کو پتہ چل جائے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے، سرکار کا امتی بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس کی تکذیب کرے گا، نہیں، اس کی بھی تصدیق کرے گا، اس نبی پر بھی ایمان لائے گا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر بھی ایمان لائے گا، ان کا کلمہ پڑھے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم اس امت میں سے کوئی عیسائی کوئی یہودی میرا نام سن لے، سبحان اللہ، جس نے میرا نام سن لیا پھر ایمان لائے بغیر مر جائے، اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے مگر وہ دوزخی ہے۔ اللہ کی لاڈلی محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم اس امت میں سے کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو میرا نام سن لے، سبحان اللہ، یعنی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اب وہ ایمان نہیں لایا، پھر ایمان لائے بغیر مر جائے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے مگر وہ دوزخی ہے۔ اگر اس نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو دے کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اس پر بھی ایمان نہیں لایا تو اب اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخی ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی ایسے غیر مسلم ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے
سب کو دعوت دیتی ہے کہ بھئی آؤ آکے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھو، اللہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا، تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اے کائنات کے اندر رہنے والے انسان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کا پیغام تجھے پہنچ جائے کہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو 1400 سال 15 سال پہلے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اس بات کی گواہی عاشقان رسول دینے لگے، کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، دین کا گلشن آباد ہونے لگا، ہر طرف نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی سبحان اللہ بہاریں نظر آتی ہیں، رونقیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے سرکار کے دیوانے تجھے وہاں بھی ملیں گے، تو مغرب کے اندر چلا جا، سرکار کے دیوانے سرکار کے مستانے تجھے وہاں بھی ملیں گے، تو شمال کے اندر چلا جا، سرکار کے دیوانے سرکار کے مستانے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے تجھے وہاں بھی ملیں گے، تو جنوب کے اندر چلا جا، تجھے سرکار کے دیوانے سرکار کے مستانے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے تجھے وہاں بھی ملیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا حدیث مبارکہ کے اندر چونکہ واضح طور پر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، تو کائنات کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں، ارے تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت مبارکہ سبحان اللہ قبول کرنی چاہیے، اور آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایمان کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان کا باب بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جتنے بھی روئے زمین کے اندر یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، سب کو چاہیے کہ مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور اگر دنیا میں رہ کر عیسائیوں نے یہودیوں نے مدنی کریم علیہ السلام کے فرمان کو اگنور کیا، یعنی اگر توجہ نہ کی، کلمہ نہ پڑھا، سرکار کی نبوت کی گواہی نہ دی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی نہ دی، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ایمان لائے بغیر
مر جائے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے کیا ہوگا؟ وہ دوزخ کے اندر جائے گا مگر دوزخی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نکاح وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شر شیطان شر ظالمہ شر دشمن محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔